السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النحل کی آیت نمبر 35 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور شرک کرنے والے لوگوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے اس کے سوا کسی بھی چیز کی، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم حرام کرتے اس کے حکم کے علاوہ کسی اور چیز کو۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح تو ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس ہمارے رسولوں کے ذمہ نہیں ہے مگر ظاہری طور پر یا واضح طور پر پہنچا دینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ صرف یہی نہیں کہتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، بلکہ شرک کی یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ حرام نہیں سمجھتا اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو وہ نہیں کرتا، جہاں کہتے ہیں کہ نہ کرو وہ کر لیتا ہے۔ یہ سب چیزیں نافرمانی کے ساتھ ساتھ شرک میں آ جاتی ہیں، کیونکہ اس نے جس کی اطاعت کی اللہ کے حکم کے خلاف اس کو اللہ کے برابر سمجھ لیا۔ دوسری بات یہاں یہ ذکر کی گئی ہے کہ مشرکین یہ بات اپنی زبان سے کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، تو اگر اس بات کو وہ اپنے دل سے اور یقین سے کہتے ہوتے تو وہ مشرک ہی نہ ہوتے، کیونکہ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جس کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اور جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ تیسری چیز یہاں جو بیان کی گئی ہے وہ سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی یہاں ہمارے مسلمانوں میں سے بھی بہت سے بد عمل لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ہم نماز پڑھ لیں، اگر وہ چاہے تو ہم گناہ نہ کریں۔ تو یہ بات تقدیر کے حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیریں لکھی ہیں، تو اگر ایک شخص کی تقدیر میں اس نے بری بات لکھ دی ہے، برائی کرنا لکھ دی ہے، اور دوسری کی تقدیر میں اس نے خیر اور نیکی لکھ دی ہے، تو پھر اس میں بندے کا قصور کیا ہے؟ یہاں اس بات کو اور اس اعتراض کو حل کرنے کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے، اور اس کی دو قسمیں، ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے رضا۔ مشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، اور رضا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کائنات، اپنی مخلوقات کے، خاص طور پر جن و انس، کیونکہ یہی دو چیزیں، دو مخلوقات ایسی ہیں جو نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہیں، تو وہ ان کے گناہوں سے راضی نہیں ہے بلکہ وہ ان کی نیکیوں اور اچھی باتوں پر راضی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اپنی زندگی پر جب غور کریں تو ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا کی سمجھ آ سکتی ہے کہ فرض کریں کہ آپ اپنے قلم سے کچھ لکھ رہے ہیں، لیکن وہ قلم آپ کا صحیح نہیں چل رہا، یا آپ اسے لکھ رہے ہیں اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اب آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ دونوں میں سے کس قلم پہ راضی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ وہ قلم آپ کو اچھا لگے گا جو صحیح لکھ رہا ہے، اور جو رک رک کے لکھتا ہے یا آپ کی مرضی کے بغیر، مرضی کے مطابق نہیں لکھتا بلکہ سیاہی زیادہ گرا دیتا ہے یا پھیکا لکھتا ہے، وہ اگرچہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ہی چل رہا ہے لیکن آپ اس سے خوش نہیں ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو اس قلم کو توڑ دیں، اس کو پھینک دیں، یا اس کی خرابی کے باوجود اس کے ساتھ لکھتی جائیں۔ یہاں سے آپ مشیت اور رضا سمجھ سکتی ہیں کہ جب آپ ایک خراب قلم کو چلاتی جائیں گی اور وہ صحیح بھی نہیں لکھ رہا
لیکن وہ چل رہا ہے تو اس میں آپ کی مشیت ہے، رضا نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر چاہیں تو اس کو توڑ دیں، چاہیں تو اس کے ساتھ لکھتی جائیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے کو چاہے تو مروڑ کے رکھ دے اور چاہے تو اس کے جسم اور اس کی ساری توانائیوں کو اس کے حوالے کیے رکھے کہ چلو ٹھیک ہے، جو کر رہے ہو کرتے جاؤ، پھر تم سے ایک ہی مرتبہ میں پوچھ لوں گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، مشیت ہے، کیونکہ اللہ اس کے اوپر قادر ہے، اس کو مروڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، جھوٹی زبان کو کاٹ سکتا ہے، غلط آنکھ کو بیکار کر سکتا ہے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کو مفلوج کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کہ وہ بہت ہی رحیم ہے۔ وہ موقع دیتا ہے کہ اب میرا بندہ گناہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو توبہ کی طرف خیال آ جائے، یا پھر یہ ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جائے۔ تو قیامت کے دن جب بندہ یہ اعتراض کرے گا کہ مجھے مہلت نہیں ملی تھی، تو اس کے پاس یہ اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دیتا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ اعتراض نہیں کر سکے گا کہ مجھے کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دے دی یا بڑھاپے تک زندگی دے دی، وہ اللہ کے سامنے بے عذر ہو گیا، اور اس کی ساری زندگی اللہ کی مشیت سے ہی چلی ہے۔ اس نے چوری کی، زنا کیا، شراب پی، حرام کھایا، اس نے اللہ کی مشیت کا مطلب کیا؟ کہ اس نے اللہ کا دیا ہوا جسم ہی استعمال کیا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے اس جسم کو نیکی میں خرچ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی، ہاتھوں پیروں کی حفاظت کرتا ہے، غلط کام ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قدم قدم پر یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے اور میں نے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ تو یہ شخص اللہ کی مشیت اور رضا دونوں چیزوں میں شامل ہے، جبکہ برا شخص جو ہے وہ اللہ کی رضا میں نہیں ہے اور اللہ کی مشیت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکر اور رضا کو پسند کرتے ہیں۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بندوں کی نیکی اور اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا کہ ایک بے نماز، ایک گناہ گار اللہ کے حکم کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہوتا، اللہ اس سے ہرگز راضی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک مہلت کو وہ غلط استعمال کر رہا ہے۔ جس طرح ایک بیکار بچہ سارا سال کلاس میں تو ضرور بیٹھتا ہے، لیکن نہ وہ ماں باپ کی خرچ کی ہوئی فیسوں کا حق دیتا ہے، نہ اپنے استاد کی محنت کا حق دیتا ہے، بلکہ بالآخر امتحان میں فیل ہو کے شرمندگی کا باعث بنتا ہے اپنے لیے۔ یہ تیسرا مسئلہ اس آیت کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ بھی حل ہو گیا۔ چوتھی بات یہاں اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ مشرکین کے اعتراضات ایک ہی طرح کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ شروع سے آخر تک ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت سے، ہر نبی کو یہ کہہ کر حکم دیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ میں ہی تمہارا حقیقی خالق ہوں، منعم ہوں، سب کچھ دینے والا ہوں۔ تو لوگوں نے جب جواب دیے تو ان کے جواب بھی ایک ہی طرح کے چلے آئے۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی ایسے ہی جو پہلے مشرک اور کافر گزرے ہیں ان کا بھی اللہ پر کوئی یقین اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن صرف وہ ایک اعتراض برائے اعتراض جواب دے دیتے تھے۔ پانچویں چیز اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسولوں کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ واضح طور پر پہنچا دیا جائے، یعنی کسی بھی حکم کو مبہم نہ رکھا جائے کہ کسی کو اس کی سمجھ نہ آئے، بلکہ ایسے لفظوں میں اور ایسے طریقے سے سمجھایا جائے اور دین کے اس حکم پر عمل کر کے دکھا دیا جائے کہ امت کے لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے۔ بس مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص گناہ کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، نہ اللہ کے رسول کا نقصان کرے گا، نہ اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطانوں سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پس ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان کو اللہ نے ہدایت دے دی
اور بعض ایسے تھے کہ جن کے اوپر ضلالہ گمراہی واجب ہو گئی۔ فسیروا فی الارض، پس زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو کہ کیسے تھا انجام جھٹلانے والے لوگوں کا۔ یعنی اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرما دی، فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ قوم کے لوگوں کو کہو کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ طاغیت ان کی جمع ہے، شیطانوں سے، بتوں سے، غیر اللہ جتنی بھی قوتیں ہیں، چاہے وہ ماں کی قوت ہو، باپ ہو، خامند ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، خاندان ہے، معاشرہ ہے، یعنی ہر وہ طاقت اور قوت جو انسان کو گناہ کرنے کی رغبت دلائے یا گناہ پر مجبور کرے، ان سب سے بچو۔ وجتنبو، اجتناب کرو ان سے کنارہ کر لو، جگہ بدل دو، مکان چھوڑ دو، کسی اور محلے میں چلے جاؤ، نوکری چھوڑ دو، کسی اور مالک کے پاس چلے جاؤ، بیوی ہے تو چھوڑ دو اس کو اگر وہ گناہ کا حکم دیتی ہے، خامند ہے تو علیحدہ ہو جاؤ اس سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ گھروں کی لڑائیوں کی وجہ سے، ساس اور نندوں کی لڑائیوں کی وجہ سے تو طلاقیں ہوتی ہیں۔ کبھی بے نماز شوہر سے بھی کسی بیوی نے طلاق لی ہے کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، یہ طلاق لینی چاہیے کہ میرا شوہر حرام کھاتا ہے اور ہمیں بھی کھلاتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اچھے کام نہیں کرتا۔ پہلے اس کو سمجھاؤ، جب بے بس ہو جاؤ تو علیحدگی کر لو، اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے سبب پیدا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو، تمہیں ایسے لوگوں کا انجام نظر آ جائے گا جنہوں نے شیطانوں کے پیچھے لگ کے اللہ کی نافرمانی کی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بستیوں کی بستیاں اللہ نے کس طرح سے اکھاڑ کے رکھ دی۔ تو ایک شخص اللہ کے سامنے کیا چیز ہے جب وہ پوری قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، اگر آپ حرص کریں گے ان کی ہدایت پر، پس بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا، یضل، جو گمراہی کو قبول کرے، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اس آیت میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی، اور خاص طور پر ہمارے نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت حریص تھے، ان کو بہت اس بات کا یعنی ایک لگاؤ تھا اس بات کی طرف کہ میری امت کس طرح سے ہدایت کے راستے پہ آ سکتی ہے۔ آپ نے ساری رات اپنی امت کے لیے ہدایت کی دعائیں کی، تو فرمایا کہ اگرچہ آپ جتنی مرضی ان کی ہدایت کے اوپر حرص کریں، لیکن جو شخص گمراہ ہے، جو ہدایت کے راستے کو قبول نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا لیبل نہیں دے سکتے، یعنی اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کی گمراہی کے باوجود اس کو شامل نہیں کر سکتے، اور ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار جنگ بدر میں قتل ہوئے اور جہنم رسید ہو گئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ اب تمہیں جہنم کا عذاب کیسا لگ رہا ہے، اس سے زیادہ سچائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے اقربات ہیں، صحابہ کرام کے اقربات ہیں۔ ابو جہل کون تھا، ابو لہب کون تھا، اور ان کی جو اولادیں تھیں وہ کون تھیں، یہ نبی علیہ السلام کے سب ددیال والے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو بچا نہیں سکیں گے، اور ان کو کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا جو ان کو بچائے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں، لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ ایسے لوگوں کو نہیں اٹھائے گا جو مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، ان پر سچا وعدہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، بیان کر دے ان کے لیے اس چیز کو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ بے شک وہ جھوٹ بولنے والے تھے۔ یعنی یہ جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اصل میں قیامت کے منکر ہیں، حشر کے منکر ہیں۔ اگر ان کو قیامت کے اور اپنے آخرت کے حساب و کتاب کا یقین آ جائے تو کبھی بھی گناہ نہ کریں،
آج کے بے نماز کو اور بے عمل شخص کو بھی اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ اس کا حساب ہوگا تو وہ کبھی بھی وہ بے نمازی اور گناہ کی حالت کو اختیار نہ کرے۔ دراصل ایسا کرنے والے لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے قیامت کے دن اٹھائیں گے کہ ان کے اختلافات حل ہو جائیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ دنیا میں جھوٹ بولتے آئے ہیں اور ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ مل جائے۔ اللہ کے لیے حشر قائم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ فرمایا انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، بے شک ہمارا کہنا تو کسی چیز کے لیے بس اتنا ہی ہے، اذا اردناہ جب ہم اس کام کا یا اس چیز کے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا تو ایک حکم ہی کافی ہے۔ اس آیت میں بھی دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے لفظ کن سے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اور اس بات کو جدید سائنس بھی قبول کر رہی ہے۔ اور دوسری بات اس میں قابل غور یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نقول جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو واحد القہار ہے، وہ اکیلا ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو پھر یہاں جمع کا لفظ کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کا کلام ہے۔ بادشاہ جب بات کرتے ہیں تو اسی طرح سے کرتے ہیں، اور یعنی اس میں بادشاہوں کی بڑائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اور اللہ کے تو ہم پلہ ہمسر ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رعب و دبدبہ کے ظاہر کرنے کے لیے یہاں جمع کے لفظ سے بات کی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما فتنوا ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ضرور ہم ان کو دنیا میں دیں گے بہت اچھی جگہ، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوں تو۔ یعنی وہ لوگ جو مکہ میں پٹ گئے، طرح طرح کی اذیتوں کا انہوں نے سامنا کیا، پھر انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اس زمانے کے لوگ ہوں یا آج کے لوگ ہوں، آج بھی اگر ایک شخص اپنے مالک سے اس لیے نوکری چھوڑ دیتا ہے کہ یہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، یا عورت یا مرد اپنے کسی بھی حاکم سے جان چھڑا لے اس وجہ سے کہ وہ اس کو دین پر عمل نہیں کرنے دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس کو دنیا میں بھی اچھائی دیں گے اور آخرت کا بھی بہترین اجر اس کو عطا کیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی دین کی راہ میں انہوں نے تکلیفوں کو صبر سے برداشت کیا، اور ان کو اپنے رب پر توکل تھا کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس لیے انہوں نے اپنا ٹھکانہ ہی بدل لیا، تو اللہ تعالیٰ نے واقعی ہی ان کو ضائع نہیں کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر مگر مرد ہی تھے، ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس پوچھ لو ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل مکہ جو ان کو نبی علیہ السلام کو جنہوں نے پیدا ہوتے دیکھا، جنہوں نے آپ کو پلتے بڑھتے دیکھا، جوان ہوتے دیکھا، کاروبار کرتے دیکھا، شادیاں کرتے ہوئے دیکھا، وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ انسان کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تمام پیغمبر بھی انسان ہی تھے، اگر یقین نہیں آتا تو اہل علم سے، اہل ذکر اہل علم مراد ہیں، ان سے پوچھ لو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء سے پوچھ لو کہ وہ پہلے پیغمبر انسان تھے کہ نہیں۔ بالبینات والزبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دلائل دے کر اور صحیفے دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف بھی اس ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دیں، واضح کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے وہی آپ پر نازل کی ہے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ،
اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں یا دنیا۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، کیا بے خوف ہیں وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کے مکر کیے، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کے پاس وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے وہ سمجھتے بھی نہیں۔ یعنی انسان کو گناہ کرنے کے بعد بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کے گناہ کی سزا اس کو ہرگز لازمی طور پر مل کر ہی رہے گی۔ لا محالہ ہے یہ بات کہ جب وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا تو پھر اس کو اس کی سزا ملے گی، کیسے؟ جیسے وہ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ ان کو پکڑ لے ان کے چلنے پھرنے کی حالت میں، پس وہ اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ یعنی مجرموں کو ایسی حالت میں پکڑ لے کہ وہ اپنے دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوں یا وہ اپنے جرم میں مصروف ہوں، تو وہ اللہ کے عذاب کو ٹال کر اللہ کو بے بس نہیں کر سکیں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ او یأخذہم علی تخوف، یا ان کو پکڑ لے خوف کی حالت میں۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بس بے شک تمہارا رب ضرور شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تخوف کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی ایسے طریقے سے پکڑ لے کہ انسان ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے، ایسی بیماری لگا دے یا ایسا عذاب آ جائے جس کی نشانیاں پہلے سے نظر آ رہی ہوں، انسان کو اس عذاب سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ اب وہ نہیں بچ سکتا، تو یہ تخوف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اچانک بھی پکڑ سکتا ہے اور علامات کے ساتھ بھی پکڑتا ہے، جیسے وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، جیسے وہ بہتر سمجھتا ہے، ایسے وہ مجرم کو پکڑ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا عذاب آج تک کوئی ٹال نہیں سکا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کیا وہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، یتفیأ جھکتے ہیں اس کے سائے، ظل ان کی جمع ہے ظلال، اس کے سائے جھکتے ہیں دائیں جانب، والشمائل اور بائیں جانب، سجدا للہ وہم داخرون، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے اور وہ متی ہونے والے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کا سایہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈھلتا ہے تو پھر ڈھلتا ہی چلا جاتا ہے، بالآخر وہ سایہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ جس طرح انسان پہلے قیام میں کھڑا تھا، پھر رکوع میں گیا، پھر وہ سجدے میں جب گیا تو سارا ہی زمین پہ وہ اپنے جسم کو اس نے رکھ لیا کہ اپنے ہاتھ بھی، اپنا چہرہ بھی، اپنے گھٹنے بھی، اپنا پاؤں بھی، دونوں یہ اس نے زمین پر ٹکا دیے اللہ کے لیے۔ اسی طرح وہ سایہ بھی لمبا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی اطاعت کا پوری طرح سے اظہار کر دیا کہ میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تمام چلنے پھرنے والے اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور وہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس کا ان کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یعنی چار پاؤں کے سجدے، اب فرشتوں کی عبادت، فرشتوں کو تو ہم دیکھتے نہیں، جانوروں کی عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کی تسبیحات کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یعنی یہ سورج جیسی بڑی مخلوق، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جانور، اونٹ جیسے جانور، ہاتھیوں جیسے جانور، باریک چیونٹیوں جیسے جانور، بڑے چھوٹے، بڑے بڑے عجیب شکلوں والے، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر وہ اس میں تکبر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو جھکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ صرف ایک انسان ہی ایسا ہے جو اللہ کے آگے اکڑ جاتا ہے اور ضد میں آ جاتا ہے، اللہ کی مخالفت پر اتر آتا ہے، اسی کی نعمتوں کو کھا کر اسی کی ناشکری کرتا ہے، ورنہ فرمایا کہ تمام مخلوقات اپنے رب سے ڈرتے ہیں، فوقہم جو ان کے اوپر ہے،
یہاں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سب سے اوپر ہے اور اللہ سے اوپر کوئی چیز بھی نہیں۔ تو ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے عذابات کا ذکر کیا، پھر اپنی مخلوقات کی اطاعت کا ذکر کیا، تاکہ ہم بھی اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، اس کے خوف کے اندر ڈوب جائیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شیوا بنا لیں، اپنا اوڑھنا اور بچھونا قرآن اور حدیث کو بنا لیں، تاکہ ہم آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔